ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورۃ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت میں ہے۔ پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں۔ سارے روٹ اس میں سے نکلتے ہیں، غلامی کا، بندگی کا، عبادت کا۔ اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی تمام کاموں کی سپردگی کرتے ہیں۔ صرف کا تجھی سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے اس کے لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو قرب الہی میں حاضر ہو گیا، اللہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا، الہی ہم تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ عبادت کا روٹ آئین بادال عبد یعنی غلام۔ اسے سمجھنے کے لیے غلامی دور اور غلام کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور غلام اور نوکر کے فرق کو جاننا بھی ضروری ہے۔ غلام نسل در نسل غلام ہوتا ہے، اس کے بڑے اور آنے والی نسلیں بھی غلام ہوتی ہیں اور وہ اپنے آقا کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، جبکہ نوکر جو کام کرتا ہے اس کا اجر لیتا ہے اور اگر نہ دل کرے تو نوکری چھوڑ دیتا ہے، لیکن غلام کسی صورت اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزار سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ مومن اللہ کا غلام ہے اور وہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس کا مالک اس کو حکم دے۔ ایک بزرگ نے غلام کو خریدا، سوال کیا تمہارا نام کیا؟ جواب دیا غلام نے، جس نام سے آقا مجھے پکارے۔ بزرگ نے کہا کیا کھاؤ گے؟ جواب آیا جو آقا کھانے کو دیں گے۔ سوال ہوا کیا کیا کام کر سکتے ہو؟ جواب آیا جو آقا حکم دیں گے۔ پھر بزرگ نے کہا کہاں رو گے؟ غلام نے کہا جہاں آقا رکھیں گے۔ بزرگ رونے لگے اور اس کو آزاد کیا، کہا تم میرے پاس رہو تاکہ میں اپنے حقیقی آقا کی غلامی کرنا سیکھ سکوں، کہ تمہیں ابھی میں نے کوئی فائدہ بھی نہیں دیا، ابھی خرید کے لایا ہوں، بندہ بندے کی غلامی میں ہے اور میں کیا تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن تمہاری میں عاجزی سے حیران ہوں۔ میرا رب جو حقیقی میرا مالک ہے، جس کا میں غلام ہوں، کبھی میں نے اس طرح تو نہیں کہا کہ اللہ جس طرح جیسے آپ رکھیں، جو حکم دیں آپ مجھے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک آدمی نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 6 خصلتوں کو قبول کرنے کے بعد تجھے زندگی میں نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی، اگر تو گناہ کرے تو خدا کی روزی نہ کھانا۔ جواب اس نے دیا یہ کیسے ہو سکتا، رازق تو وہی ہے، پھر کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آقا کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی روزی بھی تو کھائے۔ کہا اچھا ایسا کر، گناہ کرنا چاہا تو اس ملک سے نکل جانا۔ اس نے جواب دیا مشرق مغرب شمال جنوب سب اسی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، میں جاؤں کہاں چھپ کے گناہ کروں گا؟ تو پھر حضرت آدم رحمۃ اللہ نے فرمایا تو یہ بات اچھی تو نہیں ہے کہ تو اسی کے ملک میں بھی رہے، ملک میں بھی رہے، ملکیت میں بھی رہے، پھر اس کی نافرمانی بھی کرے۔ کہا اچھا ایسا کرو، ایسی جگہ گناہ کرنا تجھے کوئی دیکھے نہ۔ اس نے جواب دیا وہ تو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات بھی اچھی نہیں کہ اس کو حاضر ناظر بھی مانتے ہو، پھر دھڑلے سے گناہ کرتے ہو۔ کہا اچھا ایسا کرو، سارے کام چھوڑو، جب مالک الموت آپ کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے توبہ کی مہلت مانگ لینا۔ جواب ملا بھلا وہ میری بات کیوں قبول کرے گا، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مہلت حاصل کر لو تو اس وقت کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے؟ کہا اچھا ایسا کرنا، منکر نکیر کو اپنے سے دور کر دینا۔ کہا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اپنے آپ کو سوالوں کے جواب کے لیے تیار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا اچھا قیامت کے دن دوزخ میں جانے سے صاف انکار کر دینا۔ جواب ملا وہ تو زبردستی گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تو حضرت آدم رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر گناہ سے باز آ جاؤ۔ تو یہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی۔ جب آپ 5 وقت 45 دفعہ، میں صرف فرض نمازوں کی بات کر رہی ہوں، باقی آپ کے جتنے تہجد ہیں اور جتنے نوافل ہیں اور جتنے اشراق ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں ایا، صرف کا تیری۔ ایا صرف کیوں کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نعبدو کا، ہم بندگی کرتے ہیں تیری، نستعینو کا، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، یہاں کا ایا کا، صرف تیری، نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں۔
ایا کہہ کر نفی کر دی تمام الہوں کی اور اعزاز دیا اللہ کو. صرف یہ اعزاز اللہ ہی کو حاصل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کہ صرف اور صرف تیری. یہ کہہ کر ہر قسم کی غلامی سے مکمل آزادی کا اقرار ہے. یہ اصل میں اس بات کا اعلان عام ہے کہ انسان کو مکمل اور بھرپور طور پر آزادی ملنی چاہیے. کس سے؟ توہمات سے، خرافات سے، غلط اطوار سے، بدعات سے اور باطل نظام کی زندگی کی اطاعت سے آزادی. پہلے حصے میں بندہ اس حق کا اقرار کرتا ہے جو اللہ نے اس پر رکھا، اور دوسرے میں بندہ درخواست پیش کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو بتایا کہ اللہ میں نے حق ادا کر دیا، تیرے سوا میں تمام من گھڑت الہوں کی نفی کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں اور اللہ کہتا ہے جو مانگو گے مجھ سے پاؤ گے. عبادت 3 قسم کی ہے، قلبی، بدنی، مالی. آپ کہتے ہیں صرف تیری ہی میں عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. تو قلبی توکل، خوف، رجوع، محبت، تذلیل اور خشوع صرف رب کے ساتھ. بدنی عبادت میں فرض نماز، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی صرف اللہ کے لیے. اور مالی عبادت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نذر، نیاز، عشر سب اللہ کے لیے. توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، اس پر سب کا اتفاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے. ربوبیت یعنی خدا کے افعال پر بہت کم جھگڑا ہوا. انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین اس پر کم ہی کوئی نزاع پیدا ہوئی. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جو کچھ کر سکے. سب اس پہ راضی ہیں. کہاں قومیں بھڑکتی ہیں؟ قومیں وہاں بھڑکتی ہیں جہاں پہ آپ اللہ کو الہ کہتے ہیں، عبادت کے قابل کہتے ہیں، عبادت کے لائق کہتے ہیں. وہاں قومیں فوراً غصے میں آ جاتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ بات بڑی گرا گزرتی ہے جس کی طرح تم ان کو دعوت دیتے ہو. دوسری ہے توحید الوہیت. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں جھگڑا ہے. نہ صرف روزے، زکوٰۃ، حج بلکہ دعا، التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا سب اسی کے لائق ہے. الوہیت کا موضوع خدا کو فاعل حقیقی منوانا نہیں ہے کہ وہ بنانے والا ہے، معبود حقیقی منوانا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، پوجا کے لائق ہے، بندگی کے لائق ہے. جھگڑا خدا کے فاعل حقیقی ہونے پر نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اور ہر مذہب نے مانا، ہر فرقے جماعت نے مانا کہ زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہی ہے. نہ ہمارا پیر مرشد، نہ کوئی ولی، نہ کوئی درویش، نہ کوئی پیغمبر بنا سکتا ہے. اس پہ کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ معبود حقیقی ہونا. یہاں پہ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ میرا غوث، میرا داتا، میرا مالک، میرا سخی، میرا مشکل کشا، میرا مولا کوئی اور ہے. تیسری چیز ہے توحید صفات. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ان کو بغیر کسی تعامل کے تسلیم کیا جائے، بغیر کسی تعویل کے تسلیم کیا جائے. مثلا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، میرے کسی مرشد، میرے کسی داتا غوث کسی کے پاس بھی نہیں. دور یا نزدیک سے فریاد سننے پر قادر ہے. آپ ذرا پڑھیں ایسے ایسے قصے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے درویش گزرے ہیں جن کو قریب اور دور سے سنائی دیتا تھا. کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے. یہ بھی ہمارے یہاں من گھڑت قصے ہیں کہ ارواح کی پوٹلی چھین لی فرشتوں سے میرے مرشد نے، اور مردوں میں جو ان کے مرید تھے واپس اس میں لوٹا دی. 12 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تو باطن میں اپنے نفس اور ظاہر میں مخلوق اور عمل میں اپنے ارادوں کو خدا کا شریک کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتی کہ میں ایک دن اللہ کے رسول کی پیچھے سواری پہ سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، سنو. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو. یاد رکھو کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے.
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الوہیت کی صفات کمال میں منفرد ہے۔ اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو تنہا رب مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے، محبت کے قابل، تعظیم کے قابل، خوف اور امید اس کے قابل، یعنی توکل، انابت، رغبت، خوف سب اسی کے لیے خاص ہے۔ اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو، ساری محبتیں اسی کی محبت کے تابع ہوں اور انہی سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو۔ اسی کے سوا نہ کسی کا خوف ہو، نہ امید ہو، نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل ہو، نہ رغبت ہو۔ قسم اسی کے نام کی کھائی جائے، نظر اسی کے نام کی دی جائے، توبہ اسی سے کی جائے، حکم اسی کا مانا جائے، ثواب کی امید بھی اسی سے رکھی جائے، پناہ اسی کی پکڑ میں اسی کی مانگی جائے، سجدہ اسی کو کیا جائے، ذبیحہ اسی کے لیے اور اسی کے نام کا کیا جائے، اور ان تمام باتوں کا جامعہ یہ کلمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ عقل مند انسان صحیح جگہ سے صحیح چیز طلب کرتا ہے۔ نوکر آقا کو چھوڑ کر دوسرے آقا کے پاس جائے تو بغاوت ہوگی، آقا کی انسلٹ بھی ہوگی کہ میرا نوکر ہے اور نیبرز میں جا کے مانگتا ہے۔ نیبرز والے بھی کہیں گے کیسا آقا ہے جو اس کو دے نہیں سکتا، یہ تو بندے کا بندے سے تعلق ہے، ہمارا رب ہے، اللہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے غیر الہوں کے پاس مانگنے چلے جائیں تو پھر یہ جو 45 دفعہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے کہ یا کا صرف اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دنیاوی کام کے لیے دنیاوی اسباب استعمال کرنا شرک نہیں ہے، لیکن مانگنا گناہ میں آتا ہے۔ لیکن چند ایسے امور ہیں جو حقیقت میں شرکیاں اور حرام ہے، لیکن اکثر لوگ انہیں شرکیاں سمجھتے ہی نہیں، اور ان میں سے زیادہ کا تعلق زبان کے کلمات سے ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ پر اور تجھ پر توکل کرتا ہوں، یہ اللہ اور تیری طرف سے ہے، میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں، میرے لیے آسمان میں اللہ اور زمین میں تو ہے، اگر اللہ اور فلانا ہوتا تو میں اسلام سے بری ہوتا۔ ہائے زمانے کی ناکامی، اس میں وہ سارے کلمات داخل ہیں جس میں زمانے کو گالی دی جائے۔ مثلا یہ کہنا برا زمانہ ہے، کتنا منحوس وقت ہے، زمانہ بڑا غدار ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے کے مترادف ہے۔ جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے، جو طبیعت چاہے اسی طرح وہ سارے نام جن میں غیر اللہ کی طرف عبد کی اضافت کی جائے، مثلا عبد المسیح، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسنین، یہ سارے شرک میں آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، تو آپ نے کہا مجھے تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ بڑے گناہوں میں شرک کبیرہ گناہ ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ مشرکوں کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں، مرنے کے بعد قبر میں عذاب کے فرشتے ان کو گز ماریں گے جن سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور ایسے زہریلے سانپ اور بچھو ان کو کاٹیں گے اور ڈنگ ماریں گے کہ اگر وہ ایک مرتبہ زمین پر پھونک مار دیں تو ان کے زہر کی وجہ سے قیامت تک زمین پہ کوئی سبزہ نہ ہوگی، اور خود قبر بھی ایسی بری طرح دبوچے گی کہ تمام پسلیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر نکل جائیں گی، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے گرم لو آئے گی، اور قیامت میں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے، سانپ بچھو کاٹیں گے، پیپ لو اور اتنا گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا اونٹ اس قدر سوکھ کر سکڑ جائے گا کہ ناک اور آنکھیں ڈھلک جائیں گی، اور نیچے کا اونٹ سوج کر سینے اور ناک تک پہنچ جائے گا، استغفر اللہ، زبان جل جائے گی، حلق میں اترتی پھیپڑے، میدے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور کھانے کو زکوم توڑ دیا جائے گا جو کھاتے ہی گلے میں پھنس جائے گا۔ اس طرح دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، روئیں گے، شور مچائیں گے، مگر بے فائدہ ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا دنیا میں تم ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ سزا مل رہی ہے، اگر ایک اللہ کو مانتے تو یہ سزا نہ ملتی۔ قرآن میں آتا ہے نا فما اصبرهم علی النار، تم کس طرح آگ پہ صبر کیے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں خدا اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آدمی کا اشرف المخلوقات ہونا شرک کی تردید کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ نوعیت میں انسان سے بڑھ کر کون سی مخلوق ہے جس کے سامنے یہ جھکے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے پر جنت حرام کر دی۔ معلوم ہوا کہ شرک اتنی بری چیز ہے جس سے جنت حرام ہو جاتی ہے،
اور دوزخ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ہر حال میں شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی کتنی ہی سخت مصیبتیں کیوں نہ ہو اور ظالم کا ظلم بڑھ جائے، وہ شرک کرنے پہ آپ کو مجبور کرے، آپ پر کتنا ہی جبر کرے، قتل ہو جانا، جل جانا منظور کرنا، لیکن شرک کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔